علاقے کی رونق فاضل سنت حضرت مولانا محمد ناصر خان صاحب ترابی، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں برکت فرمائے۔ مجھ سے حضرت نے اس مہینے کی 15 تاریخ لی تھی اور اعلان بھی کر دیا تھا۔ فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند حضرت قبلہ شمس المشائخ پیر قاضی محمد فضل رسول صاحب حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ مجھے ان سے بہت زیادہ دوستی پیار تعلق تھا، اس لیے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ جہازوں کا حال اور پنجاب میں دھند کی وجہ سے میں نے مولانا سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں، آپ کو تاریخ بعد میں دے دیں گے۔ انہوں نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مان لیا، ورنہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارا اعلان ہو گیا ہے، عزت کا مسئلہ ہے، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ خود اس لائن میں ہیں، سمجھدار ہیں، تو ان کا یہ احسان کہ انہوں نے اس وقت مجھے اجازت دی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا ومولانا رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلاة والسلام
حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا نے شاید اپنے علاقے کے ائمہ خطباء کو بھی جمع کیا، یہ چہرے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، سب سے دعاؤں کا طالب، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہم مسلمان کہلانے والے قرآن و سنت کو مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ معبود الہ، لا الہ، الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اس کی خوبیوں میں، اس کی ذات میں، ذات صفات اسماء افعال، کوئی بھی کسی طرح شریک نہیں، مگر مخلوق میں اس نے کسی کو اپنے نام کا، کسی کو اپنے کام کا، کسی کو اپنی خوبی کا، کسی کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے۔ اس کی ذات ایک ہے تو مظہر ذات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہے۔ اس کی صفات بہت زیادہ ہے تو اس کے مظاہر صفات بھی زیادہ، اس کے نام زیادہ تو ناموں کے مظہر بھی زیادہ، اس کے کام زیادہ تو کاموں کے مظاہر بھی زیادہ۔ آپ نے یہ بات سنی، ہم کسی کو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اللہ ولی ہے یا نہیں؟ سوال آپ سے، اللہ ولی ہے؟ اللہ ولی ہے۔ قرآن میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ولی مددگار، ولی دوست، ولی پیارا۔ اللہ ولی ہے، کہیے اللہ ولی ہے۔ ان اللہ هو مولا، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، اللہ ولی ہے۔ غوث پاک بھی کہیے گا ولی ہے، کیا برابری ہو گئی؟ بس یہ بات سمجھ لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے ولی بنایا نہیں، وہ خود سے ولی ہے، اور جیسا وہ ولی ہے کوئی اور ولی نہیں۔ فرق ہو گیا؟ اللہ کی ہر صفت کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں، وہ اللہ کی ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے، حقیقی ہے، اور جیسی اس کی ہے بالکل ویسی کسی کی نہیں۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟
سننا کس کی شان؟ دیکھنا کس کی شان؟ آپ کو سننا نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کام تو اللہ کا ہے، یہ شان تو اللہ کی ہے۔ مگر اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ سمیع کا لفظ اللہ کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی، بصیر کا لفظ اللہ کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی، مگر لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ کا دیکھنا سننا اس کی شان کے مطابق، بندے کا سننا دیکھنا اللہ کی عطا کے مطابق۔ فرق ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے مہنگائی بہت ہے، آپ کا خون چوس رہی ہے گورنمنٹ، لیکن بولنے پہ ابھی تک ٹیکس نہیں ہے۔ تو جواب دیجیے، آپ کو فرق نظر آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ تو جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ یہ اس لیے بتایا کہ ولی کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں خدا سے ملا دیتے ہیں۔ میرا جواب سن لیں، ہم کون ہوتے ہیں خدا سے ملانے والے؟ ولی آئے مجھے اور آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ بنیاد اس لیے قائم کی کہ آپ کے ذہن میں کوئی شک شبہ نہ آئے۔ ہم اللہ کے سارے ولیوں کو مانتے ہیں۔ ایک بار میں پھر کہلاؤں گا، لیکن آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے چپ کون ہے۔ ہم اللہ کے سارے ولیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے ولی، ولی اللہ، اضافت نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے ولی۔ اب دوسرا سوال، ولی کہتے ہیں مددگار کو، اللہ سب کا مددگار ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ مددگار کیوں بنائے؟ قرآن میں جگہ جگہ ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ ہر ضرورت حاجت سے پاک۔ پھر اس نے ولی بنائے کیوں؟ اور یہ کیا مطلب کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا مددگار ہے۔ تو اب بندے بھی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ جنہوں نے نہیں کہا وہ یہ بتاؤ کہ آپ جس علاقے میں ہو جہاں لوگ زیادہ تر ورکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو انجینئر ہوتے ہیں، کسی کو آپ مستری کہتے ہیں، کسی کو آپ اپنی زبان میں کاریگر کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہیلپر کو مددگار کہتے ہیں فارسی میں، انگلش میں ہیلپر اور فارسی میں مددگار۔ تو پتہ چلا بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یا اللہ اگر تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں تو بندے کیسے مدد کریں؟ تو پتہ چلا ان کو مدد کرنے کی طاقت صلاحیت دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی مدد کر سکتے نہیں۔ کوئی عالم ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی غوث قطب ابدال، یہ خود سے نہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔
اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، ان کو اللہ نے بنایا۔ فرق ہو گیا، جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اور سمجھا دو اور آسان ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، چلو یہی مثال دے دیتا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک، اللہ پاک۔ پھر کہیے اللہ پاک۔ بہت شکریہ، آپ سب نے کہا اللہ پاک ہے۔ کیا اللہ پہلے سے پاک ہے؟ آپ کے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس کی پاکی میں اضافہ یا کمی ہوگی؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے اللہ کو پاک کہا، پھر مولانا صاحب آپ کو سناتے ہوں گے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ پاک کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا، پاک کا لفظ آپ نے جسم، کپڑے، جگہ، برتن، جانے کس کس چیز نہیں ہے۔ آپ تو پورے ملک کو پاکستان کہتے ہو۔ شیطان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ پاکستان۔ اللہ کے سوا پھر کسی کو پاک نہیں ہونا چاہیے، کہ لفظ اگر وہی لفظ اللہ کے لیے بول رہے ہیں پھر کسی اور کے لیے بولنے کا کیا مطلب؟ لیکن فرق سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا پاک ہونا اس کی شان کے مطابق، یہ جگہ، کپڑوں، چیزوں کا پاک ہونا ان کے حال کے مطابق ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اور جہاں فرق آ جائے پھر برابری ہوتی ہے۔ سمجھ آ؟ میں غوث پاک کا ہوں، میں اللہ پاک بھی کہہ رہا ہوں، میں غوث پاک بھی، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جب فرق کر رہے ہیں تو اب فتویٰ لگ سکتا ہے، ورنہ یہ جتنے فتویٰ لگانے والے مفتیان شرک، نام نہیں ہوگا، میرے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ جانتے ہیں نا آپ، جو بات بات پہ شرک اور حرام ناجائز کے فتوے دیتے ہیں، ان سے کہو قرآن میں ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، انت مولانا۔ اللہ کے لیے کیا کہا آپ نے؟ یا اللہ تو ہمارا مولا۔ اور پھر سورہ توبہ میں آگے جا کے ہوا مولانا، وہ مولا ہے ہمارا۔ تو مولانا کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا، اور جس کی داڑھی دیکھی اس کو بھی مولانا کہتے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ورنہ پہ شرک کا فتویٰ وہاں بھی لگنا چاہیے، مگر یہ شرک کا فتویٰ لگانے والے یا رسول اللہ کہو تو فتویٰ لگاتے ہیں، یا غوث کہو تو فتویٰ لگاتے ہیں، امریکہ اور چائنا کہو تو فتویٰ نہیں لگاتے۔ امریکہ نے اگر مدد نہیں کی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، چائنا نے مدد نہیں کی تو کامیاب نہیں ہوں گے، رشیا نے یہاں پر ایک فتوے سنے کبھی؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اس پر ان کا کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ میں نبی کا نام پکاروں، فتویٰ لگاتے ہیں، پتہ چلا وہ مانتے ہیں کہ مخلوق بھی مدد کرتی ہے، مگر نبی سے ان کو چیڑ ہے، نبی سے ان کو نہ کسی کی بھی مدد نہ مانتے۔ اچھا، کبھی کبھی اللہ معاف کرے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہی لوگ بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، دل کھول کر مدد کرو۔ لگاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے پاس آتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ چندہ خدا سے نہیں ملتا، بندوں کے پاس آتے ہیں، دل کھول کر مدد کرو، تو وہاں ان کو وہی آیتیں پڑھ کے سنایا کرو جو سنا کے وہ فتوے لگاتے ہیں، پھر ان کی سمجھ میں بات آئے۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے ابھی جو زندہ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پاک کالونی منگو پیر روڈ پر راولپنڈی سے ایک شخص کو بلایا تھا، بہت پرانی بات ہے، جو پرانے لوگ ہیں شاید ان کو پتا ہوگا، وہ پنڈی سے جو آتا تھا نا، اس کا تقریر کرنے کا انداز، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، لا الہ الا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، لا الہ الا اللہ، بھینس کو کٹرا دینے والا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتیا کو بچہ دینے والا، اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ ساری رات وہ اسی طرح تقریر کرتا رہا، جو اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے وہ پکا کافر مشرک بے ایمان۔
ساری رات تقریر کی، سو گیا، صبح اٹھا، بلانے والوں سے کہا تو کوئی مجھے رکشا ٹیکسی منگا دو. اس زمانے میں ریلوے اسٹیشن پہ جانا تھا، پرانی بات، تو مجھے پہنچا دے کوئی. انہوں نے ٹیکسی منگوائی، بٹھا دیا. کہنے لگے وہ کل آیا کوئی نظر آنا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے وہ پکا مشرک. کہنے لگا سمجھا کرو، تب سچ بول کے سمجھا، جھوٹ بولتا غلط بولتا تھا. یہ حال ہے. اپنی ان کی اٹکے تو وکیلوں سے کریں استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. میں نبی کا نام لوں تو تیری طبیعت بگڑے. سن، اللہ نے خود فرمایا ہے دینے والا میں ہوں، ملے گا بارگاہ مصطفیٰ سے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کو جب بھی بات یہ سنائی جائے تو آئیں بائیں شائیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا. اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، ترجمانی فرمائی رب ہے رب ہے مورتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے. یہ عربی کا لفظ ہے سلمانگ. مانا کیا ہے؟ کوئی شرط ہے؟ بغیر شرط کے اتنا مانگنا، اتنا نہیں مانگنا، یہ مانگنا، یہ نہیں مانگنا، کوئی شرط ہے؟ مانگ. صحابی آگے سے یہ نہیں کہتا حضور آپ نے ہمیں قرآن سنایا، عقیدہ یاد کرایا توحید کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں تو جی سے مدد چاہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیں گے. اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں قریب ہوں، میں سننے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں. کسی صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اسألک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. نبی کے سامنے کوئی بات غلط کی جائے تو نبی کا ٹوکنا ضروری، اصلاح کرنی ضروری، کیونکہ نبی آئے اصلاح کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے. تو ان کے سامنے کوئی ایسی بات جو شریعت و سنت کے خلاف ہو تو نبی کا ٹوکنا ضروری، مگر حضور نے ٹوکا نہیں. خود فرمایا مانگ، خود فرمایا مانگ. اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ اسألک، آپ سے مانگتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ آپ سے مانگتا ہوں. نبی نے دیا یا نہیں؟ روکا نہیں، بلکہ عطا کیا. اعلیٰ حضرت پھر جھوم اٹھے. سبحان اللہ. فرمایا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. مولانا محمد ناصر خان ترابی صاحب، آپ تو پتہ نہیں کتنا کچھ سنایا ہوگا. یہ آپ نے ان سے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی دیتا ہے تو ہاتھ سے دیتا ہے. دیتے کیسے؟ ہاتھ سے. اللہ حضرت کہتے ہیں دینے کو
देते हाथ से हैं, वो क्या कह रहे हैं? मुझे मुँह चाहिए। कोई बात है ना बीच में? कोई बात है, आलिम का कलाम है, इसके बहुत सारे माने हैं। क्या मतलब? ऐसा मुंह हो कि जो उससे निकले वो हो जाता है, उसको देने का इख्तियार हो, और वैसे भी मुंह इस काबिल हो, क्योंकि हदीस में है उतलुबुल हवाइज इंदा हिसानिल वुजूह, जब मांगा करो कोई अपनी हाजतें मांगो तो अच्छे चेहरों वालों से मांगा। आपके यहाँ उर्दू में कहावत है, ये मुंह और ये मुंह देने वाला है, इसका मुंह देखो। तो आपके यहाँ कहावत, तो ऐसा मुंह हो, आला हज़रत फरमाए देने को ऐसा मुंह है। फरमाया अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, अब्दुर्रहमान तुम जन्नती, तुम जन्नती, सईद तुम जन्नती, जुबैर जन्नती, अबू उबैदा तुम जन्नती, अब्दुर्रहमान और जन्नती। 10 को खबरें नहीं बदर वालों से कहा जो चाहे करो, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, मुंह से निकल रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा? सुभान अल्लाह। रबिया मांग रहे, फरमाया जो मांगा वो हो गया, अब गैर ज़ालिका कुछ और भी मांग ले। क्योंकि उस मुंह पर कौन बोलता है? कौन बोलता है? कुरान की गवाही, ममा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा ये हबीब अपनी ख्वाहिश से अपने होंठ नहीं हिलाता, इसके लब कब हिलते हैं? जब हमारी वही होती है। अगर तिलावत से बाहर पड़े तो अल्लाहुम्मा पहले लगा दे। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता आपने कहा दिखा, एक आवाज आई चला। असल तर्जुमा क्या है? सीधा रास्ता चला। मस्जिद में आए हो, वुजू करके आए हो, कपड़े भी पाक, बदन भी पाक, मुंह किबले की तरफ, और भी सीधा रास्ता है। हर रकत में कह रहे हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। तो और कौन सा रास्ता है? आपकी उम्र 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितनी हो जाए, जब नमाज पढ़ोगे हर रकत में यही दुआ, क्योंकि दुआ कबूल होती है या नहीं होती? पूछना हर बार दुआ कर रहे हैं, हर रकत में दुआ कर रहे हैं। ये नमाज में ही कबूल होती है और जवाब भी नमाज में मिलता है। कभी ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दे लो। आपने नमाज पूरी की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सुभान अल्लाह। माना मालूम नहीं होगा, पूछने की ज़हमत क्यों करते? पढ़ते हैं लेकिन माना मालूम। या अल्लाह मेरी तमाम बंदगी, मेरी आजिज़ी, मेरी नेकियां जो भी है, इबादत तेरी बारगाह में पेश और तेरी नजर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज हो जाएगी? क्या मैंने क़याम नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ? क्या मैंने सना नहीं पढ़ी, सुभानअल्लाह ताअव्वुज़ तस्मीया औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत नहीं की, रुकू
رکوع سجدہ نہیں کیا؟ سب کچھ کیا. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میری عبادت قبول فرما. اتنا کہہ کے سلام پھیر دوں, نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ تو بندے یہ بتا تجھے یہ نماز سکھائی کس نے ہے؟ تجھے میرا بندہ بنایا کس نے ہے؟ تجھے میرا کلمہ پڑھایا کس نے ہے؟ میرا وہ حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے اور تو بار بار کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ چلا. یہ سلام پیش کر ان کی بارگاہ میں. انشاء کے ساتھ, انشاء کا مطلب ارادے کے ساتھ, یہ نہیں پیپر ریڈنگ نہیں جیسے کاغذ دیکھ کے پڑھتے, نہیں, ارادے کے ساتھ ان کو سلام کر. جب ان کو سلام کرو تو جان لو سیدھا راستہ کون سا ہے. خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہر کس بمنزل نقاہت رسید. شیخ سعدی فرما گئے جو نبی کے خلاف چلے اس کو کبھی منزل ملتی نہیں. اللہ کا در ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا. نبی کا دامن چھوڑ کر خدا مل سکتا نہیں. آپ لوگوں کو پتہ نہیں بات سمجھ میں آ جائے یا نہ آئے, میرے منہ پر آ گئی ہے, روکنا مشکل ہو گیا, سنا رہا ہوں, شاید سمجھ جائے. بڑی صوفیانہ بات لکھنے والے مولانا روم رحمت اللہ درس دے رہے تھے, بچوں کو پڑھا رہے تھے. ایک شاگرد تھا بھینگا. بھینگا جانتے؟ ڈبل ویژن. اس کو ایک کے دو نظر آتے, مرض ہے, بیمار کے پاس ہوتے. اس کو کہہ دیا جا میرے کمرے میں شیشہ رکھا, آئینہ رکھا, وہ لے کے آ. اس کو کہہ دیا, کسی اور کو. وہ تھا مہنگا ڈبل ویژن. وہ گیا, اس کو ایک کے کتنے نظر آئے؟ وہ آ کے کہنے لگا استاد جی وہاں دو ہیں, کون سا لاؤں؟ اب جملہ صوفیانہ کہہ رہا ہوں, سارے نہیں سمجھیں گے. استاد نے کہا ایک ہی ہے. وہاں تو ایک ہی ہے. یہ جملہ صوفی سمجھے گا, کوئی اور نہیں سمجھے گا. ایک ہی ہے, دوسرا کہاں سے ہو گا کہ دو فرما جاتے ہیں. ہم سے دیکھ, اس نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو اور زیادہ نظر. اس نے کہا جی دو ہے, فرما ایک کو توڑ دے دوسرا. اس نے ایک کو توڑا تو دوسرا ایک ہے. جانتے ہو سرائکی گانا, ایک ہے ایک دی ہر دم سکھ ہے, جو ایک کو ڈوب کر جانے وہ کافر مشرک ہے. لیکن یہ بات آپ کی سمجھ سے اونچی, میں اس پہ زیادہ زور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ جیسا کوئی ہے, کبھی بھی یہ کہا نہیں. اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. تو جب اس سے کہتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ چلا, تو وہ بتا دیتا ہے ان کے غلام بن جاؤ, سیدھا راستہ مل جائے. صراط المستقیم, سیدھا راستہ. اگر آگے وضاحت نہ ہوتی, میں کہتا میرا راستہ سیدھا, یہ کہتے ان کا راستہ, وہ کہتے ان کا راستہ, یہ کہتے ان کا راستہ. یا اللہ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے احسان کیا, انعام کیا, فضل کیا, جن پر تم نے مہربانی فرمائی, ان لوگوں کا راستہ. اب وہ کون ہے؟ قرآن کی دوسری آیت بتاتی ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ اوپر سے چلے تو پہلے نبی, پھر صدیق, پھر شہداء, پھر صالحین. نیچے سے چلے تو پہلے صالحین, پھر شہداء, پھر صدیق اور پھر نبی. یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, اور ان کے راستے پر چلنے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. پتہ چلا یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ خاص. جو مانتا ہے وہ کہے دوسرا نہیں, یہ خاص لوگ
یہ اب آپ نے سن لیا. اب یہ خاص کیسے ہو جاتے ہیں؟ بہت لمبا موضوع بیان نہیں کرتا ہوں, اللہ کا فرمان سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ کا فرمان, اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی ایسا نہیں کہ ضعیف ایمان والا اس کو ضعیف کہہ دے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب بندہ نوافل جمع نفل کی, نفل کہتے ہیں اضافی عبادت کو, رضاکارانہ عبادت کو, والنٹیرلی جو کی جائے, جو آپ پر لازم نہیں, اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا, جس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور آسان کر دوں, ایک ہوتی ہے ڈیوٹی, ایک ہوتا ہے اوور ٹائم. کیا ہوتا ہے اوور ٹائم؟ تو سمجھ آتا ہے نا آپ کو, ٹائم زیادہ لگانا خود سے, اگر آپ پر لازم نہیں تو آپ زیادہ نفع کے لیے اوور ٹائم لگاتے ہو نا جی. تو سمجھنے کے لیے بات کے فرض واجب سنت موقعہ تو لازمی ہے, نفل جو ہے یہ اوور ٹائم. یہ وہی پڑھے گا جس کو زیادہ ثواب چاہیے. اور نفل کب ہوگا؟ جب فرض واجب پورے ہوں گے. اگر فرض واجب پورے نہیں ہے تو پھر نفل, کیونکہ قیامت میں ایک فرض کم ہوگا, اس کی جگہ 70 نفل لیے جائیں گے. ہم فرض واجب پہ دھیان نہیں دیتے, ہمیں دھیان زیادہ دینا چاہیے. نفل تو اضافی عبادت. اللہ فرماتا ہے جو بندے مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کو میری عبادت میں مزہ آتا ہے. تم تو صرف فرض واجب پڑھتے ہو, وہ نفل بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. کتنے نفل؟ امام زین العابدین سیدنا امام حسین کے بیٹے روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں. ہم تو محنت ہی نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں مسجد بزرگ بخشوا دیں گے. کچھ کریں گے تو بخشوائیں گے, ہمیں بھی تو کچھ کرنا. تو جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہوتا جاتا ہے. میرے آپ اوور ٹائم زیادہ لگائیں گے تو جو ہنر ہے وہ آپ کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گا. یہ بڑا محنتی ہے. تو سمجھنے کے لیے بات کہاں گڑبڑ اور کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ فرماتا ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. وہ میرا پیارا بن جاتا ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے. اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, کہ میرا وہ بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں. قرآن اللہ کا فرمان, یہ قرآن میں نہیں مگر ہے اللہ کا فرمان. رسول کی زبان سے ملا, پتہ چل گیا. جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں. آنکھ بندے کی رہتی ہے, قوت خدا کی. آنکھ بندے کے قوت. امام راضی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, تصرف بھی کرتا ہے. پھر وہ بغداد میں لیٹا ہو, 1000 سال گزر جائے, سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. یہ شان کس نے دی؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے زندگی میں ہوگا, جیتے جی ہوگا. اب تو وہ وفات ہو گئی اور 900 کتنے سال ہو گئے, ان کی تو وفات ہو گئی. اب کہاں؟ تو مرتے ہم ہیں, اللہ والے مرتے, اللہ والے مرتے نہیں. موت آتی ہے نفس کو یہ پہلے مار دیتے ہیں. موتو قبل ان تموتو, یہ کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. موت آنی ہے, نفس کل نفس ذائقۃ الموت, یہ نفس کو پہلے مار دیتے ہیں, سراپا روح ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے ساتھ یہ ایسے باقی ہو جاتے ہیں, اپنی قبر میں بھی لیتے ہو, اللہ ان کو زندہ رکھتا. میں اور آپ ان کی زندگی سمجھ سکتے ہیں اگر صرف یہی موضوع ہو, حیات انبیاء و اولیاء.
اس کی دوں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی, نہیں جی زندہ رہ کے تو مدد کر سکتے ہیں, وفات کے بعد نہیں. نماز پڑھتے ہو؟ چلو جو پڑھتے ہیں اللہ ان کو قائم رکھے, سب کو پڑھنے کی توفیق. آمین. روزانہ کتنے وقت پڑھتے ہو؟ 5 ایک بار 5 فرض کتنی ہوئی؟ 5 کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہوئی تھی 50, پڑھتے ہو 5 اور کہتے ہو وفات پائے مدد نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 2000 سال تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے. چھٹے آسمان پر مدد کی یا نہیں؟ وفات کے بعد مدد کی یا نہیں کی؟ پھر پوچھا وفات کے بعد مدد کی یا نہیں کی؟ اگر نہ کرتے اور حضور 50 لے آتے پھر کیا حال ہوتا؟ انہوں نے مدد کی. جو کہتے ہیں نا وفات کے بعد مدد نہیں کرتے, ان سے کو 50 پڑھو نہ, ان کو فرصت ملے نہ ان پہ بھرے لگائے. اور اگر 5 پڑھنی ہے تو ماننا پڑے گا نبی ولی مرتے زندہ رہتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. انفاس العارفین, کیونکہ تھانوی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں. انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو, انہوں نے 50 واقعات لکھے ہیں وفات کے بعد مدد کرنے کے. نہیں وہ خود کہتے ہیں میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب, حضرت قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے خلیفہ قطب صاحب ان کے مزار پر گئے. قطب صاحب کو وفات پائے ہوئے 500 سال گزر گیا. اس کے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب گئے ان کی قبر پر, تو شاہ صاحب کو قبر سے خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا, اس کا نام میرے نام پہ رکھنا. قبر والے آنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ ایک بیٹا دے گا, اس کا نام. شاہ صاحب فرماتے میری عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی, بیوی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی, کوئی خیال ہی نہیں تھا. بچے جوان ہو گئے تھے 40-50 سال کے, تو بچے ہو گئے تھے, خیال بھی نہیں. حضرت نے فرمایا تو میں یہ سمجھا کہ شاید پوتے کو کہہ رہے ہیں, پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے, اولاد ہی ہوتی ہے. تو حضرت نے دوبارہ فرمایا میں پوتے کی بات نہیں کر رہا, تیرے بیٹے کی بات کر رہا. کہتے میں نے شادی کی. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں نے کی شادی. شاہ ولی اللہ خود لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں میں پیدا ہوا, میرا ایک نام قطب الدین احمد ہے, دوسرا نام ولی اللہ. مدد کی یا نہیں؟ مدد کی. کتنے واقعے سنو اس طرح کے ان کی کتابوں سے. میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لینا, میں نے انہی کی کتابوں سے حوالے دیے. اللہ والے مدد کرتے ہیں. اور سنیو یہ بتاؤ قصیدہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 کتنے سال کے بعد مصر میں حضرت امام بوصیری کو فالج ہو گیا, بستر پر لیٹے ہوئے بیمار ہو گئے. نبی کو پکار رہے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے, مصیبت اور مشکل میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں. حضور نے ان کو خواب میں زیارت کرائی, خواب میں ان پر ہاتھ پھیرا, وہ ٹھیک ہو گئے. چادر عطا فرمائی, جاگے چادر موجود. آج 900 سال ہو گئے لوگوں کو وہ قصیدہ پڑھتے ہوئے پوری دنیا. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد از وفات مدد کی یا نہیں کی؟ وہ ہمارے ہوں گے جو نہیں کرتے, ہمارے زندہ ہیں کرتے. بڑا مشہور لطیفہ ہے, داتا صاحب کا دربار اب تو بہت بڑا بن گیا نا, پہلے جو دروازہ تھا نا اس کے ساتھ سڑک چل رہی تھی, تو وہ ایک بندہ اس کی بیچارے کی دیہڑی نہیں لگی. یہ لطیفہ نہیں ہے, سچا واقعہ. اس کی دیہڑی نہیں لگی, دروازے پر کہنے لگا داتا آج کچھ نہیں ملا, مجھے 5 روپے چاہیے. اس زمانے میں 5 روپے میں پورا گھر بڑے آرام سے کھا لیتا تھا, کرپشن نہیں تھی. اس نے داتا دربار پہ رک کے سلام کیا, داتا 5 روپے چاہیے. ادھر سے کوئی دوسرا گزر رہا, کوئی دوسرا. اس نے جب سنا اس کو غصہ آیا, پاس آ کے کہنے لگا نا قبروں والوں سے نہیں مانگتے, قبر والے نہیں دیتے, اللہ سے مانگو. اس نے
اس نے دوبارہ داتا کی طرف منہ کر کے کہا داتا آپ کو دینا پڑے گا. اشارہ ایک اس کی طرف اب تو مخالف آ گیا. اس کو پتا چلے داتا دیتا, داتا کہتے ہی دینے والے کیوں ہے, داتا دیتا ہے. اس نے دیکھا کہ مانا نہیں, اس نے جیب سے 5 کا نوٹ نکال کے دیا, یہ اس نے لے کے جیب میں ڈالا, داتا کی طرف منہ کر کے کہا واہ داتا دلوائے گی تو کس سے دلوائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. بہت لمبا موضوع ہو جائے گا, اب آ جاؤں اپنے خاص موضوع پر. مجھے بتاؤ حضرت سیدنا غوث اعظم ولی ہیں یا نہیں؟ ولیوں کے ولی, کتبوں کے کتب ہیں, غوثوں کے غوث ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو پیارا بنانے فرماتا ہے اس کی آنکھ, اس کی آنکھ, اس کے کان, اس کی زبان, اس کے ہاتھ بندے کے قوت خدا کی. بندہ خدا نہیں بن جاتا, خدا بندہ نہیں بن جاتا, خدا بندے میں گھس نہیں جاتا. آنکھ بندے کی رہتی ہے مگر قوت اللہ کی. کان بندے کے قوت اللہ کی. دور و قریب فاصلہ اس کے لیے کوئی چیز. آج سیٹلائٹ بتا دیا دنیا نے, سائنس نے سیٹلائٹ مواصلاتی سیارہ بنا لیا. اس سیٹلائٹ کا کمال ہے وہ پہلے تو آپ کو صرف آواز سناتا تھا, اب حرکت بھی دکھاتا ہے. آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہو, نیوزی لینڈ میں, کراچی میں بیٹھ کے دیکھتے ہو یا نہیں؟ اگر نیوزی لینڈ ہوائی جہاز پہ بھی جاؤ تو 18 گھنٹے لگتے ہیں. 18 گھنٹے تک جہاز اڑتا رہے تب نیوزی لینڈ وہ ایک کنارہ ہے. آپ وہاں پر جناب جس وقت کوئی چوکا یا چھکا لگا رہا ہے اسی وقت دیکھتے ہو یا 4 دن کے بعد دیکھتے ہو؟ اسی وقت. جب سائنس اور مادیات کا یہ عالم ہے, روحانیات کا کیا عالم سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا نا یہ اتنا موضوع طویل کہ میں دلیلیں دیتا جاؤں, بس جان لو اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے اس کے مظہر ہوتے ہیں, ان سے اللہ کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں. اب اور آسان کر کے بتا رہا ہوں, اللہ کا نام ہے القادر. اللہ کا کیا نام ہے؟ القادر. القادر. اور غوث پاک کا نام عبدالقادر. اللہ کے ناموں میں یہ القادر جو ہے نا, اس میں ساری صفات آ جاتی ہیں. اس میں